تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله كشف الدرجى بجماله حسن الجميع بصاله صلوا عليه وآله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في البحر هم مورد وجدي سيدنا أشكالنا حمد صلاة بعد معزز و محترم بزرگ و دوستوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر منظور فرمائے اور اس کو کل بروز قیامت اللہ رب العزت ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ مشہور آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں۔ ولی کے بہت سارے معنی ہوا کرتے ہیں۔ ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی قریبی بھی ہوتا ہے، اور ولی کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے۔ فرمایا خبردار جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم، انہیں دنیا میں کسی کا خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، اور آخرت کے اندر انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ولی کی شان کو بیان کیا، اور جب ولی کی شان کو بیان کرنا تھا تو اللہ رب العزت نے حرف تنبیہ لگایا۔ فرمایا الا، خبردار، جو خطرے والی چیز ہو تو اس کے پاس لکھ دیا جاتا ہے کہ خبردار اس کو ہاتھ نہ لگانا، اس لیے کہ ہاتھ لگاؤ گے تمہاری جان چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے بھی ولی کی مقام کو بیان کرنا تھا، ولی کی شان کو بیان کرنا تھا، تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حرف تنبیہ لگا دیا۔ فرمایا الا، خبردار، ان اولیاء اللہ، کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کا مرتبہ اور مقام اللہ رب العزت کے ہاں بہت بلند ہے۔ فرمایا کہ میرے ولیوں کے متعلق کبھی زبان درازی نہ کرنا، کبھی ان پر انگلی نہ اٹھانا۔ زبان درازی کرو گے، انگلی اٹھاؤ گے تو تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ اس لیے فرمایا الا، خبردار، ان اولیاء اللہ، کہ جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دنیا میں وہ کسی سے نہیں ڈرتے، چاہے بڑے سے بڑا آدمی آ جائے، بڑے سے بڑا دولت مند آ جائے، بڑے سے بڑا جاگیردار آ جائے، لیکن رب کا ولی وہ ہوگا کہ جو بغیر خوف کے ہوگا۔ وہ نہ کسی کی دولت کے ساتھ ڈرتا ہے، نہ کسی کے جاہ و جلال کے ساتھ ڈرتا ہے، بلکہ اسے دنیا کا خوف نہیں ہوگا۔ فرمایا ولا هم یحزنون، جب اس دنیا سے منتقل ہو گے، جب اس دنیا کا سفر طے کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائے گا تو اسے وہاں پہ بھی کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور ولی کی اللہ رب العزت نے اگلی آیت کے اندر نشانیاں بیان کر دی کہ اللہ کے ولی کون ہوا کرتے ہیں، اللہ کے دوست کون ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا پہلی نشانی الذین آمنوا، کہ وہ ایمان والے ہوں گے، وہ مسلمان ہوں گے، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا ہوگا۔ فرمایا الذین آمنوا، وہ ایمان والا ہوگا
ہوگا، بےایمان کبھی اللہ رب العزت کا ولی نہیں ہو سکتا، غیر مسلم کبھی اللہ رب العزت کا ولی نہیں ہو سکتا۔ پہلی نشانی اللہ رب العزت نے بیان کر دی، فرمایا الذین آمنوا، وہ ایمان والا ہوگا، اور دوسری نشانی فرمایا وکانوا یتقون، وہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اللہ رب العزت کے ہاں اپنی جبین نیاز کو جھکانے والا ہوگا، نماز پڑھنے والا ہوگا، روزے رکھنے والا ہوگا، اگر اس کے پاس مال و دولت ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو حج کرنے والا ہوگا، زکوٰۃ دینے والا ہوگا، کبھی شریعت سے ٹکراؤ والا اللہ رب العزت کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اس آیت کے اندر ولی کی نشانی کو بیان کر دیا۔ پہلی نشانی فرمایا کہ وہ ایمان والا ہوگا، دوسری نشانی فرمایا وَقَانُوا يَتَّقُونَ، وہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ اور کسی نے سوال کیا کہ ولی کو دیکھنا ہو تو پہچان کیا ہوگی؟ اور اٹھاؤ حدیث کی کتابوں کو، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس کے چہرے کو دیکھیں اور آپ کو رب یاد آ جائے، یہ اللہ رب العزت کا ولی ہے۔ کتنا اللہ رب العزت نے اسے سوز و گماس عنایت کیا ہے، کتنا اللہ رب العزت نے اسے تقویٰ دیا ہے، کتنا اللہ رب العزت نے اس کے اوپر اتنے نور جو ہے وہ عطا کیا ہے۔ کیونکہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو ہر وقت اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت کا عبادت کرتا ہے، تو وہ ذکر کرتے کرتے اس کا دل اور اس کا جو جسم ہے وہ اللہ رب العزت کے نور سے روشن ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا تیسری آیت کے اندر کہ جو رب کا ولی ہوگا اس کی شان بھی بیان کر دی، اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ولی کی پہچان بھی بتا دی۔ اب تیسری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان کا مرتبہ ہی بتا دیا، فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اس شخص کے لیے، اس میرے دوست کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت کے اندر بھی خوشخبری ہے۔ تو اللہ رب العزت کے جتنے بھی ولی ہیں کبھی آپ ان میں شریعت کا ٹکراؤ نہیں دیکھیں گے، کبھی وہ اللہ رب العزت کے احکامات سے ایک انچ ایک لہجہ بھی ہٹ کر وہ نہیں چلے گا۔ یہ ہوں گے وہ اللہ رب العزت کے ولی، اور ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے باطن پر نظر کر دے تو اللہ رب العزت کے عطا سے اس کے دل کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اور ان میں آج میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اس شخص کی کہ جس شخص کو اللہ رب العزت نے اتنا مرتبہ مقام دیا ہے کہ اگر ہندوستان کے اندر، اس خطے کے اندر اگر انسانوں کی دلوں پر حکومت کرنے والے ہیں تو وہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کرنے والے ہیں۔ اور ایک اللہ کے ولی بتاتے ہیں کہ عرب کے اندر تمام لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے والے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس ہندوستان کے اندر، اس رقبہ عائشیہ کے اندر دلوں پر حکومت کرنے والے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ ہیں۔ اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ 537 ہجری میں اس قصبہ خنجر میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد کا نام ریاض الدین حسن تھا، اور آپ کی والدہ کا نام ام البراء بہادور تھا۔ اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ ابھی معین الدین میرے شکم کے اندر تھے، لیکن میں اپنے شکم کے اندر سے اللہ رب العزت کی تسبیح و تحلیل کی آواز سنا کرتی تھی۔ اور آگے فرماتی ہیں کہ جب معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت کی وجہ سے میرا پورا گھر روشن ہو گیا، اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے 9 سال کی عمر میں اللہ رب العزت کا پاک کتاب قرآن مجید کو حفظ کر لیا۔ ابھی جوانی میں قدم نہ رکھا، آپ کے والد اس دنیا سے چلے گئے، ترکے میں، جائیداد میں
انہوں نے ایک انگور کا باغ چھوڑا تھا، اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ آپ سارا دن اس انگور کے باغ میں رہتے، اس کی دیکھ بھال کرتے۔ ایک دن دیکھ بھال کر رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسی باغ کے اندر اللہ رب العزت کے بہت بڑے ولی حضرت ابراہیم قندوزی رحمہ اللہ پر بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے معین الدین نے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ اللہ کے ولی آئے ہیں، اللہ کے بزرگ بندے آئے ہیں، میں ان کی خدمت کروں گا، یہ دعا دیں گے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک انگوروں کا پکا ہوا خوشہ توڑا، اسے دھو کر اللہ رب العزت کے ولی کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ حضرت ابراہیم قندوزی رحمہ اللہ نے اس انگور کے خوشے میں سے چند دانے توڑے، کھا لیے، اور اپنی بغل کی ایک تھیلی میں سے ایک خشک روٹی کا ٹکڑا نکالا، وہ اپنی زبان میں چبایا، چبا کر فرماتے ہیں اے معین الدین، اے نوجوان، یہ تو کھا لے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم قندوزی رحمہ اللہ میرے باغ سے اٹھ کر چلے گئے۔ آپ چلے گئے لیکن میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ اب حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے اپنا گھر چھوڑتے ہیں، اپنا باغ چھوڑتے ہیں، اور ایک اللہ رب العزت کے ولی کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ نوجوان تجھے کیا ہوا ہے، تو اپنا گھر چھوڑ کر جا رہا ہے، اپنا باغ چھوڑ کر جا رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، بظاہر تو میں اپنا باغ چھوڑ کر جا رہا ہوں، بظاہر تو میں اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنے دوستوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن میں اپنے ایک مقصد کے لیے جا رہا ہوں۔ اور یہ چلتے چلتے ہارون پہنچے، حضرت عثمان ہارونی رحمہ اللہ آپ کے پاس پہنچے، اور جب پہنچتے ہیں حضرت عثمان ہارونی نے اللہ رب العزت کا وہ عطا کیا ہوا، وہ اللہ رب العزت نے جو ان کو عطا کیا تھا، وہ جام حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کو ملانے لگے، اور چند دن حضرت عثمان ہارونی رحمہ اللہ کے پاس حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ رہے۔ اور جب گئے ایک دن کہنے لگے کہ اے معین الدین چشتی اجمیری، اٹھو، وضو کرو، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اور اس میں سورہ بقرہ شریف مکمل کرو، پھر 21 بار درود شریف پڑھ کر پھر میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، سورہ بقرہ شریف پڑھی، 21 بار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کے جب اپنے پیر کے سامنے آتے ہیں تو حضرت عثمان ہارونی فرماتے ہیں اے معین الدین ذرا آنکھیں بند کرو۔ جب آنکھیں بند کی تو آپ نے فرمایا کہ آنکھیں کھولو، آسمان کی طرف نگاہ کرو۔ جب آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کی تو انہوں نے سدرۃ المنتہا کو دیکھ لیا۔ جب فرمایا کہ نیچے دیکھو، جب نیچے دیکھا تو تخت الصراع کو دیکھ لیا۔ حضرت عثمان ہارونی فرماتے ہیں اے معین الدین کچھ نظر آیا ہے۔ کہنے لگے اے پیر صاحب، اے حضرت عثمان ہارونی، میں نے آسمان کی طرف نظر کی تو میں نے سدرۃ المنتہا کو دیکھ لیا۔ جب میں نے زمین کی طرف نگاہ کی میں نے تخت الصراع کو دیکھ لیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بات بن گئی۔ وہاں سے آپ نے مرید کو لیا، معین الدین چشتی اجمیری کو لیا، مکہ مکرمہ میں آ گئے، اللہ رب العزت کے گھر میں آ گئے، اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کیا، ان کے لیے اللہ رب العزت کے حضور دعائیں کی۔ پھر جب مدینہ پاک میں آتے ہیں حضرت عثمان ہارونی لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے عطر پہ آتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دامن میں بڑے بڑے موتی تھے، بڑے بڑے ہیرے تھے، سب سے بڑا لے کر آیا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرید معین الدین کو قبول فرما لیجیے۔ وہ فرماتے ہیں کتابوں کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معین کو قبول کیا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر مدینہ میں رہتے ہیں، پیارے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں. لیکن ایک دن آواز آئی، والی مدینہ کو امام الانبیاء نے فرمایا تھا، والی مدینہ جاؤ معین الدین کو لاؤ. جب والی مدینہ آیا کہنے لگے کہ معین الدین کون ہے؟ وہاں 3 بندوں کے نام معین الدین تھے. پھر آپ بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معین الدین تو بہت ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معین الدین اجمیری کو لایا جائے، معین الدین چشتی کو لایا جائے. حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کو جب وہاں پہ والی مدینہ نے کہا تو یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں. جب وہ پیارے محبوب کی تربت اتر پر لے کر آئے، معین الدین فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر آ گیا، میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھ رہا تھا. میرے محبوب نے فرمایا اے معین الدین، اے غریب نواز یہ انار لے لے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے معین الدین چشتی اجمیری کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انار دیا تھا. فرمایا تھا غریب نواز یہ انار لے لے اور میں نے تجھے ہندوستان کی حکومت عطا کی ہے. یہ غریب نواز ایسے نہیں کہتے، یہ کوئی لقب کسی دنیا دار سے نہیں ملا، بلکہ یہ غریب نواز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو لقب ملا تھا. اور وہاں پہ جب آپ کی آنکھ لگی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معین الدین آپ جہاں پر تو نے جانا ہے راستہ تو نے نہیں دیکھا، اب میں تجھے راستہ بھی بتا دیتا ہوں. معین الدین فرماتی ہے کہ مجھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بٹھا کر ہندوستان کے راستے بھی بتا دیے. وہاں سے چل کر جب بغداد میں آتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کیانی والے پیر کے پاس آتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جب معین الدین سے ملتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ معین الدین آپ پیارے نانا نے بھی عطا کیا ہے، آپ نواسے سے بھی لے جا. چند دن ایک حجرے کے اندر 57 دن حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ رہے. جو محبوب کا فیض تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معین الدین چشتی اجمیری کو عطا کیا. پھر وہاں سے چلتے چلتے لاہور پہنچے، داتا دربار پہنچے. وہاں ان کے قدموں پر بیٹھ کر حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے 40 دن وہاں پہ گزارے. اور جب 40 دن کے بعد یہاں سے جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملا رہنما. فرمایا کہ اس داتا کو ایسے نہ سمجھنا، ان کے پاس خزانے موجود ہیں. جو ناقص آتے ہیں یہ ان کے لیے کامل ہیں، اور جو کامل آیا کرتے ہیں ان کے لیے رہنما ہے. اور ایک اور بھی مسئلہ بتا دیا، فرمایا لوگوں اگر کسی سے کوئی چیز طلب کرنی ہو، کسی سے کچھ لینا ہو تو ان کے سر کی طرف بیٹھ کر نہیں لیا جاتا، دائیں طرف بیٹھ کر نہیں لیا جاتا، بائیں طرف بیٹھ کر نہیں لیا جاتا، بلکہ جو کچھ ملتا ہے رب کے ولیوں کی قدموں کی خاک سے ملتا ہے. حضرت معین الدین چشتی اجمیری یہاں سے اٹھ کر جب ہندوستان میں جاتے ہیں تو وہاں آنا ساگر ایک نہر تھی، اس کے کنارے بیٹھ کر اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جب نماز کا وقت آتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آذان پڑھتے ہیں. جب رب کی آذان کی صدا جب ہندوستان میں گونجتی ہے تو وہاں راجا کہتا ہے یہ کون ہے جو میری سرزمین پہ آ کر میرے ملک میں آ کر کسی اور کا نام بلند کر رہا ہے. تو بتایا گیا ایک بابا ہے جس کا نام معین الدین ہے. تو کہنے لگا جاؤ اسے کہہ دو کہ آذان نہیں پڑھنی. آذان پر پابندی لگ گئی. حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ جب آذان پہ پابندی لگی اور کہنے لگے کہ یہاں اس نہر کے کنارے سے بھی اٹھ کر چلے جاؤ، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، لیکن مجھے ایک لوٹا بھرنے دو. جب وہ سرائی بھری تو پوری نہر کا جو پانی تھا اس سرائی میں بند کر دیا. جب انہوں نے دیکھا اس کی سپاہیوں نے کہ یہ بابا تو بڑا کوئی عظمت والا ہے کہ ایک سرائی میں ساری نہر ہی بند کر دی ہے، تو کہنے لگے بابا جی آپ یہاں پہ بیٹھے رہیں لیکن اس پانی کو پلٹ دیں. جب آپ نے اس پانی کو پلٹا
پھر چلنے لگ پڑی. اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے جب پھر آزان پڑھی پھر اس کے سپاہی آگے کہنے لگے کہ آزان نہیں پڑھنی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معین الدین عرض کرتے ہیں الہ العالمین میں نے کوئی اپنا نام تو بلند نہیں کیا بلکہ تیرا نام بلند کیا تھا. آزان پہ پابندی لگی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک رب نے کہا معین الدین دیکھ یہ میں کرتا ان سے کیا ہوں. تو جو راجہ تھا اس کے دائیں کان میں درد شروع ہو گیا. سارے حکام آئے بڑی دوا کی لیکن درد ٹھیک نہیں ہوتا. ایک سپاہی کہنے لگا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ دوسرے ملک سے دوسری سرزمین سے یہ معین الدین آئے ہیں ان کو بلا کر لاتا ہوں کوئی ان کے پاس علاج ہوگا. آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس آئے کہنے لگے راجہ صاحب کو دائیں کان میں بہت سخت درد ہے آپ تشریف لے آئے. آپ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا بسم اللہ پڑھ کر پھونک ماروں گا آرام آ جائے گا. فاتح شریف پھونک ماروں گا پڑھ کے آرام آ جائے گا. لیکن آواز آئی اے معین الدین ساری کلام میری ہے برحق ہے لیکن پابندی آزان پڑھ لگی ہے. اس بے ایمان کے کان میں جا کر آزان پڑھنی ہے. حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے جب آزان شروع کی تو کہنے لگا یہ میرے کرم کے خلاف ہے. آپ نے فرمایا اگر یہ تیرے کرم کے خلاف ہے میرے پاس یہی دم ہے. تو کہنے لگا ہاں بہت آرام آ گیا ہے پڑھ لے. پڑھ دی پھر جا کر آزان دی. پھر راجے نے پابندی لگا دی. پھر اس کے دائیں کان میں درد شروع ہوا. پھر جب ان کو بلایا گیا معین الدین فرماتے ہیں اے راجے پہلے میں نے دم کیا تھا تجھ سے کوئی قیمت نہیں لی اب سب سے پہلے قیمت لوں گا اس کے بعد میں دم کروں گا. کہنے لگا کہ مجھے بہت سخت درد ہے آپ کیا لیتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کو ہم ہیرے جواہرات دے سکتے ہیں مجھے سخت درد ہے. آپ نے فرمایا میں یہ نہیں لوں گا. تو کہنے لگا کہ ایک حصہ لکھ کر دے دیتا ہوں. آپ نے فرمایا بادشاہی کا ایک حصہ مجھے نہیں چاہیے. تو کہنے لگا پھر تم کیا لوگے. تو آپ نے فرمایا میرے ایک ہی مطالبہ ہے کہ جب تک ہندوستان میں رہوں گا اللہ رب العزت کی آزان پڑھتا رہوں گا. تو انہوں نے آزان پڑھی. جب ہندوستان کی سرزمین پہ گئے ایک بھی مسلمان نہ تھا. جب معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ آپ وہاں سے اٹھے تو آپ کے جنازے پر 90 لاکھ مسلمان موجود تھے. اور یہی معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ وہ اللہ رب العزت کے ولی ہیں کہ جب وہاں پہ بیٹھے تو وہاں پہ ایک پتھر بھی راج آیا اور وہ اپنے جادو کے زور پر اڑنے لگا. آج ہم کسی جو جعلی پیر کو دیکھتے ہیں کوئی اس کے کام کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کا ولی وہ ہوگا کہ جو قرآن اور سنت کے مطابق اس کا عمل ہوگا. تو وہ اڑنے لگا تو آپ اتنے مریدین تھے کہنے لگے کہ حضور یہ تو اڑ رہا ہے یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا. آپ نے فرمایا کہ یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس وقت آپ کے پاؤں مبارک میں کھڑامیں تھی یعنی کہ یہ جو لکڑی کی کھڑامیں لکڑی کے جوتے بنائے جاتے تھے یہ تھے. آپ نے ان کو حکم دیا فرمایا جاؤ. وہ ہوا میں بلند ہوئی اور اس پرتوی راج کو کافی لگی ایک ادھر لگتی ہے ایک ادھر لگتی ہے اور لے کر سیدھا آپ کے قدموں میں آ کر گرا اور وہاں پہ گر کر اس نے بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا الا خبردار ان اولیاء اللہ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں لا خوف علیہم انہیں دنیا میں کوئی خوف نہیں ہوتا ولا هم یحزنون اور آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا. اگر دل کی صفائی چاہتے ہو دل کا آرام چاہتے ہو دل کا سکون چاہتے ہو تو ان لوگوں کے پاس جایا کرو. ان لوگوں کے پاس جا کر اللہ رب العزت کا دین حاصل کیا کرو. ان لوگوں کے پاس جا کر اللہ رب العزت کا جو ہے وہ نور جو انہیں عطا کیا ہوا ہے اللہ رب العزت نے وہ لیا کرو. جب ان کے پاس بیٹھو گے تمہاری یہ دل کی میل بھی ختم ہوگی دل کی سیاہی بھی ختم ہوگی. بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان جو اللہ رب العزت کا ولی ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کے دین کا محافظ ہوتا ہے جب اس کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 100 نیکیاں عنایت فرما دیتا ہے. تو ان کا چہرہ بھی دیکھنا یہ بھی ثواب ہے
یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ولیوں کی پہچان نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں جیلی پیروں سے ایک سائڈ پہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج یہ بہت جیلی پیر نکلے ہوئے ہیں، پیسوں کی خاطر ہر جگہ انہوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں، اور یہ مسلمانوں کی ایمان کے چور ہیں۔ یہ آپ نے جو ہے زنجیر میں ڈال کر اپنا ایمان تو ان کا ہوتا نہیں ہے، دوسرے مسلمانوں کا ایمان بھی لے لیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے ایسے لوگوں کو پہچاننا چاہیے، اپنا دین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے ہاتھ سے اپنی ایمان سے مکمل پکڑ کر رکھنا چاہیے، تاکہ کوئی بے دین آپ کی ایمان پر کرغن نہ لگا سکے، تاکہ کوئی جیلی پیر آپ کی ایمان کو کھینچ نہ سکے، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے مصطفیٰ کریم کا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ رب العزت کا، ہم نے شریعت مانی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم نے سنت پر عمل کرنا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر۔ اللہ رب العزت اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔